السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ چیپٹر نمبر 2 سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے سسٹم کالز کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھا تھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ جو بھی ہمارے پاس پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی بھی لینگویج میں لکھتے ہیں، یہ پروگرامز ہمیشہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں کسی سسٹم کال پہ، اور آپ کا کرنل اس سسٹم کال کے اگینسٹ کچھ رن کرتا ہے اور پھر آپ کو ویلیوز ریٹرن کر کے دے دیتا ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپلز ہم نے دیکھی تھی کہ ہمارے پاس پروسیس کنٹرول کے لیے مختلف سسٹم کالز ہیں، انفارمیشن مینٹیننس کے لیے بھی ہیں، پروٹیکشن آف سیکورٹی کے لیے بھی ہے، اینڈ سو آن۔ تو اسی کی کنٹینیویشن کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم آج پڑھ رہے ہیں سسٹم پروگرامز۔ تو سسٹم پروگرامز آپ نے شاید پڑھے ہوں گے۔ آپ کے پاس دو قسم کے پروگرامز ہیں، ایک کو ہم اپلیکیشن پروگرامز کہتے ہیں اور ایک کو ہم سسٹم پروگرامز کہتے ہیں۔ تو اپلیکیشن پروگرامز وہ ہیں جو کہ یوزر سپیس میں رن ہوتے ہیں، جو کہ یعنی اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس یوزر موڈ میں جو بھی پروگرام رن ہوتے ہیں ان کو اپلیکیشن پروگرامز کہتے ہیں، اور جو پروگرامز یوزر موڈ کے بجائے کرنل موڈ میں رن ہوتے ہیں تو ان کو ہم پھر سسٹم پروگرامز کہتے ہیں۔ تو سسٹم پروگرامز ڈائریکٹلی یوزر کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، وہ اس کے رن کرنے والا ہمیشہ کرنل ہوتا ہے، اور یہ کرنل ہی میں پہلے سے لکھ دیے جاتے ہیں، تو ان کو سسٹم پروگرامز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ یوزر کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے ایک فائل یہاں سے کٹ کر کے کسی دوسری جگہ پیسٹ کرنا ہے، تو یہ کٹ اور پیسٹ کرنا جو ہے یہ دونوں کام اصل میں آپ کے کرنل کے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ میں پھر ایک سسٹم کال کروں اور پھر میں اس کو کاپی کروں اور پھر میں دوسرا سسٹم کال کروں اور اس کو پیسٹ کروں، تو بجائے یہ کہ میں 2 یا 3 یا 4 یا 5 سسٹم کالز کال کروں، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ایز پروگرامر، ایز یوزر۔ تو اس وجہ سے اس کام کو آسان کرنے کے لیے آپ کے سسٹم میں پہلے سے آپ کو کافی سارے چھوٹے چھوٹے سسٹم پروگرامز دے دیے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے پاس سسٹم پروگرام زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ کے پاس یعنی آپ کو سسٹم کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل فائل مینیپولیشن ہے، یا اسٹیٹس انفارمیشن ہے، یا پروگرامنگ لینگویج کی سپورٹ ہے، یا لوڈنگ ایگزیکیوشن ہے، یہ آپ کے لیے سسٹم پروگرامز کر دیتا ہے۔ آپ کو اس فائل مینیپولیشن کے لیے اسپیسیفکلی کسی سسٹم کال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ اس کا اسپیسیفک سسٹم پروگرام کال کریں گے تو اس کے اندر پہلے سے لکھی ہوں گی سسٹم کالز، تو آپ کو ڈائریکٹلی ایسا کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر دے دیا گیا ہے سسٹم کے اندر، جو کہ آپ کے لیے ساری سسٹم کالز آٹومیٹیکلی کال کرتا ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو کہ فائل مینیپولیشن کے لیے سسٹم کالز کیا ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے ہو کہ کون سے ہیں تو وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے فائل مینیپولیشن کے لیے کریٹ فائل، ریڈ فائل، رائٹ فائل، کلوز فائل، یہ ہمیں پہلے سے دیے گئے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا بھی گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی فائل کو اوپن کرنا ہے تو اوپن کا فنکشن کال کرنا ہے۔ لیکن اٹ از ویری کنوینئنٹ کہ اگر آپ کے پاس ایک پروگرام ہو، ایک پہلے سے بنایا سافٹ ویئر ہو، اور وہ آپ کے لیے ساری کاپی پیسٹ یا اوپن کلوزنگ وغیرہ کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ کے پاس کمپیوٹر کے اندر کرنل موڈ میں پہلے سے کافی سارے سسٹم پروگرامز دے دیے گئے ہیں، اور یہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ خود کرنے پڑتے تو پھر شاید بہت مشکل ہو جاتی۔ اچھا، تو اس میں یہ کافی ساری چیزوں گروپس میں ڈیوائڈ ہیں۔ پہلے ہم فائل مینیپولیشن کی کچھ سسٹم پروگرامز دیکھیں گے، پھر اسٹیٹس انفارمیشن، اور اس کے بعد پروگرامنگ لینگویجز سپورٹ، پروگرام لوڈنگ اینڈ ایگزیکیوشن، کمیونیکیشن، بیک گراؤنڈ سروسز، اپلیکیشن پروگرام اینڈ سو آن۔ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سسٹم پروگرامز ہیں جو کہ آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے موجود ہیں۔ اچھا، اب اس کو ذرا دیکھ لیں کہ فائل موڈیفیکیشن سے کیا مطلب ہے۔ فائل موڈیفیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے کچھ ٹیکسٹ ایڈیٹرز موجود ہیں جس میں آپ کسی فائلز کو کریٹ یا ڈیلیٹ یا موڈیفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ VIM ہے آپ کے لینکس میں، یا Emacs ہے، اور بھی کافی سارے سافٹ ویئرز ہیں۔ اسپیشل کمانڈس ٹو سرچ کنٹینٹس آف دا فائل اور پرفارم ٹرانسفارم آف دا ٹیکسٹ، آپ اس کے تھرو ایک سیکنڈ، میرے خیال میں تھوڑا سا آگے آ گیا۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں فائل مینجمنٹ سے، کہ فائل مینجمنٹ کیا ہے،
فائل مینجمنٹ میں ہم مطلب کسی فائل کو کریٹ کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں، رینیم کر سکتے ہیں، پرنٹ، ڈمپ، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں اور میں یہ کاپی کروں تو یہ جو کاپی کی کمانڈ ہے یہ اصل میں ایک سسٹم کال ہے، لیکن مجھے میرے آپریٹنگ سسٹم نے صرف یہ ایک بٹن دیا ہے جس پہ میں کلک کروں اور میں کسی بھی جگہ پہ جا کر اس کو اگر پیسٹ کرنا چاہوں تو میں پیسٹ کر سکتا ہوں بڑی آسانی سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کاپی اور پیسٹ کرنا جو ہے دس از بیسیکلی اے سسٹم پروگرام گیون بائی یو بائی یور آپریٹنگ سسٹم ٹو یو، آپ کی آسانی کے لیے. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر مجھے اس کاپی کرنے کے لیے پوری کمانڈ لکھنی پڑتی which would have been very inconvenient. ٹھیک ہے، تو فائل مینجمنٹ کے لیے آپ کو فائلز کریٹ کرنا، دیکھیں اگر میں رائٹ کلک کر کے نیو پہ جاؤں اور میں یہاں ایک ٹیکسٹ فائل کریٹ کروں تو کہ اس نے مجھے میرے لیے ایک ٹیکسٹ فائل کریٹ کر دی ہے. اب اس ٹیکسٹ فائل کے کریٹ کرنے کے ساتھ آپ کے کافی سارے انٹرنلی سسٹم کالز رن ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے لیے بڑا آسان بنایا گیا ہے. میں نیو پہ جاتا ہوں اور میں ایک فائل کریٹ کر دیتا ہوں، یہ میری فائل بنا دیتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک سسٹم پروگرام پہلے سے بنایا ہوا ہے جو کہ انٹرنلی آپ کے سارے اس کو کال کرتا رہتا ہے. سملرلی کاپی ہے، رینیم ہے، پرنٹنگ ہے، ڈمپنگ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی فائل مینیپولیشن میں آتی ہے اور یہ سسٹم پروگرام سارے آپریٹنگ سسٹم میں پہلے سے دیے گئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹس انفارمیشن ہے، یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس کتنی میموری رہتی ہے. اب میموری جو ہے وہ ایک ہارڈ ویئر ہے، اس ہارڈ ویئر کے ساتھ بات کرنا یا اس سے کچھ چیزیں لینا یا اس کو چیک کرنا کہ اس کی کتنی، اس کی ہیلتھ کیا ہے، اس کی کتنی میموری رہتی ہے، اس کا ڈسک سپیس کتنا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں اسٹیٹس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ابھی میرا پروسیسر کتنا یوز ہو رہا ہے، تو آپ اگر ٹاسک مینیجر پہ جائیں گے تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ میرا سی پی یو کتنا یوز ہو رہا ہے، میری میموری کتنی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے آپ کا ایک سسٹم پروگرام پل کر رہا ہے آپ کے ہارڈ ویئر سے. تو بجائے یہ کہ میں خود کمانڈز لکھ کر اور میں سسٹم کالز کر کے یہ لوں، آپ میرے لیے ایک ٹاسک مینیجر کا ایک اپلیکیشن، ایک سسٹم پروگرام پہلے سے بنا کے دیا گیا ہے. اس سسٹم پروگرام کو جب میں کھولتا ہوں تو میرے لیے اس میں سی پی یو اور میموری اور ڈسک یوزیج اور ساری چیزیں ڈیٹیل سے دی گئی ہیں. سملرلی اگر آپ کمپیوٹر پہ جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر مجھے اسپیس بتائی گئی ہے کہ اس میں 25 GB فری ہے، اس میں 200 ہے، اس میں 66 ہے. تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے آپ کا ایک سسٹم پروگرام پل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بھی انفارمیشن اسٹیٹس میں آتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ صرف ڈسک سپیس اور میموری سپیس ہو، اس میں نمبر آف یوزرز بھی ہو سکتے ہیں، پرفارمنس ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں، لاگنگ، ڈیبگنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اس میں ایک چیز ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ آگے ہے کہ اسی میں ہے، چلو ایک سیکنڈ میں چیک کر لوں، میرے خیال میں وہ ہاں ٹھیک ہے. آپ کے ونڈوز میں ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ایونٹ ویور کہتے ہیں، ایونٹ ویور. ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ کھولیں گے نا تو اس میں کافی ساری لاگنگ ہے، اس میں کافی ساری چیزیں دی گئی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی کوئی اپلیکیشن یا آپ کا کوئی سافٹ ویئر ایرر دیتا ہے تو وہ ایررز یہاں پہ لاگ ہوتے ہیں، آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایرر اصل میں کیوں آیا ہے. تو اگر آپ کسی ایرر کو کھول کے چیک کرتے ہیں تو اس میں ساری ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ کیا مسئلہ آیا تھا کہ یہ سافٹ ویئر رن نہیں ہوا، یا آپ کے کرنل میں کوئی پرابلم آئی ہے، یا آپ کی انسٹالیشن میں کوئی فیلیور آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہاں ایون اس کی ایونٹ آئی ڈی ہوتی ہے. سملرلی اس کی ڈیٹیلز اگر آپ چیک کرنا چاہیں تو اس کا ایرر کوڈ ہوتا ہے جس کو آپ آن لائن پھر سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ونڈوز کافی ساری ایسی فیسیلیٹیز دیتا ہے، آپ کا آپریٹنگ سسٹم آپ کو ایسی فیسیلیٹیز دیتا ہے کہ جس سے آپ کسی چیز کی اسٹیٹس کو چیک کریں کہ یہ اس میں جو ایرر آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں، یا صرف انفارمیشن کے لیے بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آج کا ڈیٹ کیا ہے یا آج کی ٹائم کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو آپ کا آپریٹنگ سسٹم بتاتا ہے کہ ٹائم کیا ہے یا ڈیٹ کیا ہے. دیز آر آل اسٹیٹس انفارمیشنز. ٹھیک ہے، سملرلی آپ کی فائل موڈیفیکیشنز، فار ایگزامپل ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں، جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ ہم VIM یوز کر سکتے ہیں یا Emacs وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. لینکس میں، ونڈوز میں آپ کے پاس نوٹ پیڈ وغیرہ ہے، یہ بھی آپ اس کے تھرو ٹیکسٹ کو ایڈٹ یا موڈیفائی کر سکتے ہیں. سملرلی آپ کے پاس پروگرامنگ لینگویجز کی سپورٹ ہوتی ہے آپریٹنگ سسٹم میں. ونڈوز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں پروگرامنگ لینگویجز کی سپورٹ پہلے سے نہیں ہوتی، یعنی آپ کے پاس کوئی کمپائلر پہلے سے انسٹال نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ لینکس استعمال کریں گے تو اس میں C++، پائتھن، جاوا، پرل، یہ ساری چیزیں پہلے سے انسٹال ہوتی ہیں، آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ونڈوز میں پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپائلرز اور اسمبلرز یہ نہیں ہوتے، یہ آپ کو انسٹال کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگین یہ دیز آر سسٹم پروگرامز دیٹ از پرووائڈیڈ ٹو یو بائی یور آپریٹنگ سسٹم. پروگرام لوڈنگ ایگزیکیوشن ہم 2-3 دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر پروگرام لوڈر ہوتا ہے اور ایگزیکیوٹر ہوتا ہے. پروگرام لوڈر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس، آپ نے شاید پروگرامنگ لینگویج کے کورس میں یہ پڑھا ہوگا کہ آپ کے پاس لوڈرز ہوتے ہیں، لنکرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس ڈیبگرز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنے بھی لینگویجز میں ہیں اس میں سے ایک چیز بڑی کامن ہے جس کو پروگرام لوڈر کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ آپ کے کوڈ کو ڈسک سے اٹھا کر میموری میں لے جائے، اور ایگزیکیوٹر کا کام یہ ہے کہ اس کو رن کر کے اس کے ریزلٹس کو پھر میموری میں لے آئے. تو یہ دو کام جو ہیں یہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. آپ کو یہ فکر نہیں کرنی پڑتی. آپ نے اگر سی میں پروگرامنگ کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر ٹربو میں ہیں تو اگر آپ کنٹرول F9 دباتے ہیں تو وہ آپ کا کمپائلر آٹومیٹیکلی کمپائل بھی کر دیتا ہے اور آپ کا پروگرام لوڈ بھی کر دیتا ہے. تو یہ لوڈنگ اور ایگزیکیوشن جو ہے یہ دونوں آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے سسٹم پروگرامز ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان دا شیپ آف یور کمپائلرز اینڈ یور ڈیبگرز. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ دو پروسیسز یا دو یوزرز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ دو کنیکشنز جو ہیں وہ دو پروسیسز بھی ہو سکتے ہیں، دو یوزرز بھی ہو سکتے ہیں، دو کمپیوٹر سسٹمز بھی ہو سکتے ہیں، دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. اور یہ کمیونیکیشن کی جو فیسلٹی ہے دس از گیون ٹو یو بائی یور آپریٹنگ سسٹم. کبھی کبھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں پہلے سے آؤٹ لک انسٹال ہوتا ہے، مائکروسافٹ آؤٹ لک یا سینڈ میل ایک وہ ہے سافٹ ویئر ہے آپ کے لینکس میں، تو وہ آپ کے کافی سارے کام کر سکتا ہے. آپ ریموٹ لاگ انز یوز کر سکتے ہیں، آپ فائلز ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک مشین سے دوسرے مشین میں. تو یہ ساری فیسلٹیز، یہ سارے آپ کے چھوٹے چھوٹے سسٹم پروگرامز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہے. آپ دیکھیں، آپ اپنے لیپ ٹاپ کو موبائل کے ہاٹ اسپاٹس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی انٹرنیٹ شیئرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی آپریٹنگ سسٹم یہ چیز سپورٹ کرتی ہے، یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے آپ کو. یا آپ تار لگا کر اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی کنیکٹ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ. اٹ الاؤز یو ٹو کمیونیکیٹ ود ادر کمپیوٹرز. سو دیز آر سسٹم سافٹ ویئرز اور سسٹم پروگرامز دیٹ کین ہیلپ یو کمیونیکیٹ ود ادر سسٹمز. اچھا، اس میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جس کو بیک گراؤنڈ سروسز کہتے ہیں. یہ سروسز کا جو لفظ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اگر لیب ہوتی تو میں آپ کو یہ لیب میں سمجھاتا کافی ڈیٹیل سے کہ سروسز اصل میں کیا ہے. اور انہی سروسز کو لینکس میں ڈیمنز کہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو سب سسٹمز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا آپ ٹاسک مینیجر پہ جائیں تو یہاں یہ سروسز کا ایک ٹیب ہے، اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہ ساری سروسز آپ کے آپریٹنگ سسٹم میں ابھی یا کچھ اسٹاپڈ ہیں، کچھ رننگ ہیں. تو یہ ہر ایک سروس کا اپنا اپنا مطلب ہے، اور جو رننگ میں ہے ان کو آئی ڈیز اسائن ہیں. دیکھیں PID یعنی سروس پروسیس ID اسائنڈ ہے. تو جب یہ کوئی سروس ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ یہ سروس کیا کرتی ہے اسپیسیفکلی، لیکن یہ ایک سروس ہے جو کہ رن ہو رہی ہے اور اس کو یہ سروس ID اسائنڈ ہے، اور اس کی ڈسکرپشن یہ ہے. تو اس کا کوئی کام ہوگا، اور یہ سروس جب تک رننگ ہوگی تب تک آپ کا کام چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. آپ ڈیٹا بیس پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ ڈیٹا بیس انسٹال کرتے ہیں اور ڈیٹا بیس رن کرتے ہیں تو اس ڈیٹا بیس کو آپ کی ایک ID، میرے خیال میں میرے پاس ڈیٹا بیس ہوگی، میرے پاس ہے، میرے خیال میں نہیں ہے ابھی، لیکن اگر آپ ڈیٹا بیس انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو یہ سروس ایز اے سروس رن یہاں پہ نظر آئے گی. ٹھیک ہے. اس کو اپنی سروس ID اسائن ہوگی اور اس کی اسٹیٹس جو ہے وہ رننگ ہوگی. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ سروسز اسٹاپڈ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ رننگ ہے. اور سروسز آر پروگرامز دیٹ رن ان دا بیک گراؤنڈ. یہ ایسے سسٹم پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایکٹیولی نظر نہیں آتے. فار ایگزامپل ابھی یہاں پر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس کوئی سروس رن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں اتنے سارے سروسز یا کچھ رننگ ہیں، کچھ اسٹاپڈ ہیں، لیکن زیادہ تر یعنی دیکھیں یہ 1 2 اور 3 اور 4 5 یہ سارے رننگ ہیں. جتنی ادھر آپ کو IDs نظر آ رہی ہیں یہ سارے رننگ میں ہیں. تو کم از کم 100 کے قریب تو رننگ ہیں، لیکن آپ کو یہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہی. یہ اس لیے کہ یہ سارے بیک گراؤنڈ میں رن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کو بیک گراؤنڈ سروسز کہتے ہیں. یہ کب رن ہوتے ہیں؟ لانچ ایٹ بوٹ ٹائم.
جب آپ کا کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو آن ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر جب سٹارٹ ہو جائے تو آٹومیٹیکلی خود کو بند کر دیتے ہیں, جس طرح سے یہ پہلے رننگ میں تھے لیکن ابھی بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سسٹم کے سٹارٹ سے لے کر شٹ ڈاؤن تک کرنے تک رن ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بند نہیں ہوتے. جیسے کہ ایک ہے جس کا نام ایکسپلورر ہے, اگر آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, ڈونٹ نو کہ وہ یہاں پہ نظر آئے گا یا نہیں, میرے خیال میں وہ پروسیس میں ہوگا. ایکسپلورر اس کا نام ہے. اگر آپ ایکسپلورر کو بند کر دیتے ہیں تو آپ کی ونڈوز جو ہے وہ ایسے کہہ لیں کہ لوگ آؤٹ ہو جاتی ہے. آپ کو جو یہ ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے نا, یہ جو ڈیسک ٹاپ ہے, یہ جگہ جو ہے یہ آپ کو صرف اس ایک فائل کی وجہ سے نظر آ رہی ہے, صرف اس ایک پروسیس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے جو اس کا نام ایکسپلور ہے. اگر آپ اس کو بند کریں گے تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے, آپ کا جو وہ ہے وہ بند ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. ٹھیک ہے, آپ کا جو ڈیسک ٹاپ ہے وہ بند ہو جائے گا. تو کچھ سروسز ایسی ہیں کہ جو کہ سٹارٹ سے لے کر فنش سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر خود ٹرمینیٹ ہو جاتی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ہوتی ہیں. اس میں سے ایک ایکسپلورر ہے. اچھا, یہ بیک گراؤنڈ سروسز آپ کو کافی ساری چیزیں دیتی ہیں, فار ایگزامپل پروسیس شیڈیولنگ یا ایرر لاگنگ یا پرنٹنگ وغیرہ. اب پرنٹنگ کی ایگزامپل تھوڑی سی آسان ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کا کام کیا ہے بیک گراؤنڈ سروسز کا؟ دیکھیں, ہم فرض کر لیں ایک پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہاں سے پرنٹ کی کمانڈ دے دیتا ہوں اور وہ پرنٹ 500 پیجز ہیں. تو آپ کا کمپیوٹر آپ سے کہتا ہے کہ چلو یار ایسا ہے کہ آپ باقی کام کرتے رہو اور یہ پرنٹنگ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں ہوتی جائے گی. بس آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ساتھ میں پرنٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے. تو اصل میں جب تک آپ کے پرنٹ سروسز آپ کو یہ فیسیلٹی دیتے ہیں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں یہ رن کر سکے, تبھی آپ پرنٹنگ کر سکیں گے. سملرلی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور ڈسک میں کوئی ایرر آئے تو اس کو چیک کرنا بھی آپ کے بیک گراؤنڈ سروسز کا کام ہے. سملرلی پروسیس شیڈیولنگ ہے, فار ایگزامپل آپ کے پاس ملٹیپل پروسیسز ہیں, وہ رن ہو رہے ہیں, کون سا پروسیس میموری میں ہونا چاہیے, کون سا پروسیس ہارڈ ڈسک میں ہونا چاہیے, کون سا پروسیس پروسیسر کے اندر ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ کی سروسز ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہیں. ایرر لاگنگ وغیرہ بھی. ٹھیک ہے, آپ کا اگر کوئی ایرر آئے تو وہ آپ کو نہیں ادھر نہیں دکھا تھا, یا کریٹیکل ایررز ہوں تو وہ دکھا دیتا ہے, باقی کے ایررز آپ کے لیے آٹومیٹیکلی لاک کر دیتا ہے ایونٹ ویور میں, جس طرح سے ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا. ٹھیک ہے, یہ یوزر کانٹیکسٹ میں رن ہوتے ہیں, کرنل کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتے بیک گراؤنڈ سروسز. یعنی یہ یوزر کو ایسے لگتا ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ میں ہے, لیکن کرنل کو یہ سارے بیک گراؤنڈ میں نہیں لگتے, اس کو ایکٹیو لگتے ہیں. ٹھیک ہے, سروسز کا دوسرا نام ڈیمنز بھی ہے اور سب سسٹمز بھی ہے. ایک سب سسٹم ہم نے دیکھا تھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا تھا چیپٹر نمبر 1 میں, جس کو IO سب سسٹم کہتے ہیں, ان پٹ آؤٹ پٹ سب سسٹم. تو وہ بھی بیسیکلی اٹ از کنٹرولڈ بائی بیک گراؤنڈ سروسز, تو جو کہ آپ کے ان پٹ آؤٹ پٹ کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی دیکھیں, یہ میرا ماؤس اب کام کر رہا ہے, تو اس کے رن ہونے کے لیے ایک پیچھے ایک سسٹم پروگرام ہے, وہی یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ میں اب یہ ماؤس میرے لیے موو کرے. تو یہ دس از بیسڈ آن اے سسٹم پروگرام دیٹ از اے سب سسٹم اور ان IO سب سسٹم. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر اپلیکیشن پروگرامز ہیں. اپلیکیشن پروگرامز وہ ہیں جو کہ آپ کے کرنل کا حصہ نہیں ہے, جو کہ آپ کے سسٹم پروگرامز کا حصہ نہیں ہے. یوزولی آپ کے پاس جو مائکروسافٹ ورڈ ہے یا جو سافٹ ویئرز آپ خود انسٹال کرتے ہیں, دے آر پارٹ آف دا اپلیکیشن پروگرامز, دے آر ناٹ پارٹ آف دا کیا ہے سسٹم پروگرامز. جیسے کہ یہ نیٹ بینز ہیں یا گوگل کروم ہے یا VS کوڈ ہے یا یہ APM ہے یا مائکروسافٹ ایکسل ہے, یہ سارے وہ سافٹ ویئرز ہیں جو کہ میں نے انسٹال کیے ہیں. دیز آر ناٹ پارٹ آف دا آپریٹنگ سسٹم. تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ڈونٹ پرٹین ٹو دا سسٹم, دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا سسٹم. پرٹین مینس ریلیٹڈ ٹو دا سسٹم, رن بائی یوزرس. یہ کرنل موڈ میں رن نہیں ہوتے, یہ یوزر موڈ میں رن ہوتے ہیں, اور یوزلی یوزر خود اس کو رن کرتے ہیں. Not typically considered part of the operating system. They are not actually the part of the operating system. Launched by command line, mouse click اور finger poke. اگر آپ اس کو رن کرنا چاہتے ہیں, یہ جو پروگرامز ہیں, تو یا تو آپ اس کو کسی کمانڈ کے تھرو رن کریں گے, یا آپ اس کو ماؤس سے کلک کریں گے, یا اگر ٹچ اسکرین ہے تو آپ اس کو اپنے فنگر سے پوک کریں گے یا ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو دیز ور بریف ڈسکرپشن آف سسٹم پروگرامز کے سسٹم پروگرامز کیا ہیں. اچھا, ابھی ایک دوسرا ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں آپریٹنگ سسٹم ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن. یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کن رولز ریگولیشنز کے مطابق بنتا ہے. جب کہ کوئی آپریٹنگ سسٹم بنانا چاہے یا ڈیزائن کرنا چاہے, تو اس میں
कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या कौन कौन सी चीज़ों को कंसिड्रेशन में लाना पड़ता है, कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ता है बिफोर कंसिडरिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम, बिफोर डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा, इसमें जो पहली बात ये दी गई है कि डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट सॉल्वेबल। इट मीन्स दिस इज़ अ वेरी हार्ड टॉपिक, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डिज़ाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम और इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो गिने चुने कोई 4 या 5 या 6 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सॉफ्टवेयर्स आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन करना या ये इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है। आपने देखा होगा कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग है या आपके पास LG है, ये सारे रिलाई कर रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हालांकि ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी सारा कुछ कर सकती हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ लॉट मोर टाइम एंड एफर्ट एंड लॉट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसकी इतनी आसान नहीं है, तो इस वजह से ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ अप्रोचेज़ हैं जो कि सक्सेसफुली जो कि लोग यूज़ करते हैं और इससे थोड़ा बहुत गुजारा है। यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं ये कुछ अप्रोचेस फॉलो करके बने हैं और इन्हीं पे लोग अभी रिलाई कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनल स्ट्रक्चर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट होता है। आप अपने पहले गोल्स डिफ़ाइन करेंगे और फिर हार्डवेयर के मुताबिक इस सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर कंप्यूटर के लिए, तो वहाँ पर आप एफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को ज़्यादा फोकस में लाएंगे, बजाय ये कि मैं ये देखूं कि वो कितनी पावर इस्तेमाल कर रहा है या कितनी बैटरी खर्च हो रही है उस पर। और अगर वही ऑपरेटिंग सिस्टम कल को मैं अपने मोबाइल पर रन कराना चाहूँ तो मेरे गोल्स डिफरेंट हो जाएंगे। मैं ये सोचूंगा कि यार ये मेरी बैटरी कितनी टाइम इस सॉफ्टवेयर के करने से या इस ऑपरेटिंग सिस्टम के करने से ख़र्च होती है। इसके अलावा मेरी स्क्रीन पे ये कैसी नज़र आती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि अगर सुपर कंप्यूटर के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मोबाइल के लिए भी कन्वीनियंट हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिकेशंस और योर गोल्स कि आप करना क्या चाहते हैं। और चॉइस ऑफ हार्डवेयर पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से हार्डवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, तो दो किस्म के गोल्स हैं, एक यूज़र गोल्स हैं और एक सिस्टम गोल्स हैं। अगर आप अपने यूज़र से पूछते हैं, फ़र्ज़ कर लें आप कंप्यूटर के इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार आपके ख्याल में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी कन्वीनियंट टू यूज़, मेरे लिए आसान, इस्तेमाल में आसान हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ईज़ी टू लर्न, मैं उसको जल्दी से सीख लूँ, रिलायबल होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए और तेज़ होना चाहिए। ये वो गोल्स हैं जो कि यूज़र के हैं। यूज़र ये चाहता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हो। और सिस्टम गोल्स क्या हैं, यानी अगर आप हार्डवेयर की तरफ से देखें कि हार्डवेयर के ख्याल में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होना चाहिए, तो इट शुड बी ईजी टू डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, आपको डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन उसकी आसान हो, मेंटेन करने में आसान हो, फ्लेक्सिबल हो, रिलायबल हो, एरर फ्री हो और एफिशिएंट हो। समझ आ रही है? अब यूज़र के गोल्स कम्प्लीटली डिफरेंट हैं सिस्टम के गोल्स से। सिस्टम जो है वो चाहता है कि एफिशिएंट हो, एफिशिएंट मतलब प्रोसेसर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो, मेमोरी इंतहाई एफिशिएंटली मैनेज हो, और यूज़र का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। यूज़र बस सिर्फ ये चाहता है कि तेज़ हो। मुझे नहीं पता तेज़ कैसे होता है, मुझे नहीं पता कि आप मेमोरी कम इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रोसेसर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बस तेज़ हो। ठीक है, तो यूज़र्स के गोल सिस्टम के गोल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो जब कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें जहन में रखते हैं। इन दोनों का अगर बैलेंस होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बेहतर होगी, लेकिन इन दोनों का अगर बैलेंस नहीं है, एक सिस्टम इंतहाई इनएफिशिएंट है और ना फ्लेक्सिबल है, ना रिलायबल है, ना एरर फ्री है, और वो तेज़ है, तो ये सिर्फ इस यूज़र्स को फैसिलिटेट कर रहा है, आपके सिस्टम गोल्स अचीव नहीं हो रहे। तो यू शुड व्हेन डिज़ाइन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रिसर्चर्स जो हैं इन दोनों का बैलेंस देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा दो चीज़ें हैं, एक को पॉलिसीज़ कहते हैं और एक को मैकेनिज़म्स कहते हैं। पॉलिसीज़ कहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, और मैकेनिज़म्स कहते हैं कि आप उसको किस तरह से करेंगे। तो पॉलिसीज़ में हम गोल्स सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें एक मॉड्यूलर डिज़ाइन होगा और ये मॉड्यूल्स होंगे, और इस तरह से उसको हम फिर
یعنی یہ ایسے کہہ لیں کہ ایک اوور آل پکچر ہوتی ہے، اور اس میں پھر ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پالیسی جو ہے یہ امپلیمنٹیشن کے قابل ہے بھی یا نہیں. اس میں ہم گول سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس میں ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں میں نے کہا نا ان کا بیلنس ہوتا ہے. آپ ایسی پالیسیز سیٹ کریں گے. اب میں پالیسیز میں اگر لکھ دوں کہ فار ایگزامپل یہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے یہ کسی بھی ہارڈ ویئر پہ چل جائے گی، لیکن یہ میکینزم جب میں اس کا دیکھوں تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک ہارڈ ویئر کے لیے الگ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ ایفیشینٹ ہوتا ہے. اب آپ ونڈوز جو ہے وہ مائکروسافٹ کی جو ونڈوز ہیں آپ اس کو موبائل پہ نہیں شفٹ کر سکتے، ڈائریکٹلی شفٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اس میں چینجز کرنی پڑتی ہیں. تو اٹس دا بیلنس بٹوین پالیسی اینڈ میکینزم. اور یہ لاسٹ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسپیسیفائنگ اینڈ ڈیزائننگ این آپریٹنگ سسٹم از ہائیلی کریٹو ٹاسک. یہ بہت کریٹو ٹاسک ہے آف سافٹ ویئر انجینئرنگ. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک آپریٹنگ سسٹم کو بس ڈیزائن کر دیں بڑی آسانی سے. دس از اے ہائیلی کریٹو ٹاسک. امپلیمنٹیشن آپریٹنگ سسٹم کی کیسے ہوتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے جو ارلی آپریٹنگ سسٹم تھے وہ اسمبلی لینگویج میں بنے تھے. اس کے بعد پھر کچھ آپریٹنگ سسٹم ایسے تھے کہ جو کہ آپ کے ایلگو اور PL1 میں بنے ہیں، اور یہ پرانی لینگویجز ہیں. اور اس کے بعد پھر جو آج کل کی جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں وہ C یا C++ میں بن رہی ہیں. لینکس جو ہے وہ C میں بنی ہے، اس کے کچھ ماڈیولز پھر C++ میں بھی بنے ہیں. لیکن یوزولی اٹس اے مکس آف لینگویجز. آپ کے جو ابھی ماڈرن آپریٹنگ سسٹمز ہیں سارے، تو یہ سارے ان سب کے اس سے بنتی ہیں، مکسچر سے بنتی ہے. جو لویسٹ لیولز ہیں اس میں اسمبلی میں پروگرامنگ ہوتی ہے. جو اس کی مین باڈی ہے آپریٹنگ سسٹم کی وہ C میں بنتی ہے. اور جو سسٹم پروگرامز ہیں جس طرح ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا سسٹم پروگرامز کا، وہ زیادہ تر C یا C++ میں یا پرل میں یا پائتھن میں یا شیل اسکرپٹس میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جس کی GUI وغیرہ ہے یا جو اس کے اوپر والی لیئر ہے وہ ہائر لیول لینگویجز میں بنتی ہے، جیسے کہ .NET ہے یا C# ہے یا جاوا ہے یا اس طرح کے لینگویجز میں بنتی ہے. اس کا جو آؤٹر لیئر ہے، یہ جو بٹنز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جو ماؤس کا جو کرسر ہے، یہ جو آئیکنز ہیں، یہ پھر ہائر لیول لینگویجز میں بنتے ہیں. لیکن جب اس کو میں ڈبل کلک کروں اور یہ اوپن ہو رہا ہے تو شاید اس کے نیچے جو پروگرامز ہوں گے وہ کچھ اور لینگویجز میں بنے ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبلٹی میں ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہائر لیول لینگویجز بہتر ہیں ایک کام کے لیے کہ آپ اس کو پورٹ کر سکتے ہیں. پورٹ مطلب اب اگر آپ یہی ہارڈ ویئر ہے اور اس میں آپ ونڈوز انسٹال کرنا چاہیں، لینکس انسٹال کرنا چاہیں تو وہ دونوں کر سکتے ہیں. آپ پورٹ کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. لیکن ہائر لیول لینگویجز یہ یاد رکھیں کہ ہائر لیول لینگویجز ہمیشہ سلو ہوتے ہیں لوور لیول لینگویجز سے. ان لینگویجز میں سب سے تیز، سب سے ایفیشینٹ اسمبلی لینگویج ہوگی. اس کے بعد پھر C اور پھر C++ اور اس کے بعد پائتھن اور شاید پھر آپ کی جو ہائر لیول لینگویجز ہیں. تو ہائر لیول لینگویجز جتنے بھی ہیں دے آر ویری سلو بٹ ویری ایزیئر ٹو یوز اینڈ ویری پورٹیبل. اور ایمولیشنز جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کو رن کرنے کے لیے ہے نان نیٹو ہارڈ ویئر. تو ایمولیشنز کی بات ہم کریں گے. میں آپ کو انشاءاللہ جب اچھا میں نے ابھی انسٹال نہیں کیا، ورچوئل باکس پہ جب ہم جائیں گے تو میں آپ کو یہ ایمولیشنز وغیرہ سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر. تو اسٹرکچر جو ہے وہ کافی ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو. سیکنڈ میں دیکھ لوں. اچھا یہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو یہ بالکل نیا ٹاپک ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں ختم کروں، کیونکہ یہ ابھی اگر اس میں ہم ختم کریں گے تو شاید تھوڑا لمبا ہو جائے گا. تو ویل کنٹینیو دس انشاءاللہ ان دا نیکسٹ لیکچر. تھینک یو. یہ لیکچر تھوڑا سا شارٹ ہو گیا لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چیزیں مکس نہ کریں. تو اس لیکچر میں ہم نے سسٹم پروگرامز پڑھے اور ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف آپریٹنگ سسٹم پڑھی. تو صرف یہ دو ٹاپکس ابھی ہیں. میک شور کہ آپ اس کو سمجھیں، ایک پڑھ بھی لیں. اور یاد رکھیں کہ اگر آپ پیپر میں یہ پوائنٹس ایسے لکھیں گے جس طرح سے یہاں لکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو 1 نمبر بھی نہیں دوں گا. تو یو شوڈ نو کہ اس لائن کو ایکسپلین کیسے کریں گے. تو اس پہ آپ نے پوری کہانی لکھنی ہے. تو میک شور یو انڈرسٹینڈ کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. اگر آپ ان سلائڈس کی کاپی پیسٹ کر کے آپ پیپر میں لکھیں گے تو بلیو می یو ول فیل دس کورس. ٹھیک ہے. تو میک شور دیٹ یو انڈرسٹینڈ. تو یہاں تک ابھی ہم نے پڑھا. نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تو وہ ہوگا آپریٹنگ سسٹم اسٹرکچر. یہاں سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے.
اللہ حافظ.